الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور آئے ہوئے ارغوات مہمانان نظام، میرے لیے یہ بڑی سعادت و خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں تحریک آزادی میں علماء دیوبند کے کردار کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم طالبان علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے اکابر علماء و صلحاء کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے بالکل ناواقف ہے۔ ہماری نگاہوں سے ہمارے اسلاف کے روشن کارنامے پوشیدہ ہے۔ انہی گوشوں پر اپنی صلاحیت استدلال اور علم و معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں گا۔ برادران ملت، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ و پاسبہ بن گئے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہندوستان ایک کبیرہ انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار، مغلوں کی کمزوری کی بدعملی اور طائف الملوکی کی بدولت ہندوستان کو ٹوپے غلامی پہننا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے ہندوستان کو قبضہ کر لیا تھا، اور یہاں کے آزاد و خود مختار حکومت و عوام کو اپنا محکوم و غلام بنا لیا تھا۔ میں اس طویل تاریخ کے چکر میں نہیں پڑوں گا، اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو خود ہی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بل سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے پرچم جہاد بلند کیا۔ پھر جب پشاور کے بالا کوٹ کے علاقوں میں سکھوں سے جہاد کرتے رہے، امیر المؤمنین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید ہو گئے تو ایک طویل عرصہ تک خاموشی کی چادر تنی رہی۔ 1757 میں پلاسی کا مارکا ہوا اور شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف پرچم جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر دی، مگر اپنے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کے باعث فتح شکست سے بدل گئی اور ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضے اقتدار میں چلا گیا۔ بہار و بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا۔ پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی گرج سنائی دی۔ اس مرد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی پاک سرزمین سے نکالنے کا عزم کر لیا تھا، مگر اس کے ساتھ یہ غداری کا معاملہ ہوا اور اس کے سپہ سالار میر قاسم نے غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کی غلامی میں دینے کا راستہ ہموار کر دیا، اور ٹیپو سلطان مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت پر انگریز افواج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ برادران ملت، دارالعلوم دیوبند سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک شروع کی تھی وہ مار کے بالا کوٹ 1857 کے انقلاب کے بعد تیسری سب سے بڑی تحریک تھی۔ اس کو تحریک ریشمی رومال کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ افغانستان اور ترکی کی مدد سے ہندوستان میں فوجی انقلاب لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک ریشمی رومال میں ہندوستان کا نقشہ اور افغانستان کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہونے کی راہ کو نقش و نگار کی شکل میں افغان بادشاہ کو سمجھایا تھا، مگر یہ رومال ان کے ایک خاتون کی جاسوسی کی بدولت پکڑ لیا گیا۔ برادران ملت، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت الانصار کے نام سے ایک جماعت دارالعلوم میں قائم کی، اور مولانا عبید اللہ سندھی اس کے ناظم تھے، جو ایک سیاسی تحریک چلانے والی اور آزادی کا نعرہ بلند کرنے والی جماعت تھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سندھی کو کابل روانہ کیا، مولانا نے ایک زبردست کام کیا اور ایک کانگریس کمیٹی بنائی جس کا الحاق انڈین نیشنل کانگریس سے کیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جناوت الحکومت بھی بنائی تھی، اور مولانا عبید اللہ سندھی اس کے ناظم تھے اور راجہ مہندر پرتاپ سنگھ اس کے صدر تھے۔ میرے دوستو، یہ شیخ الہند ہی تھے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد ان کو تحریک آزادی کا ہیرو بنا دیا۔ برادران ملت، شیخ الہند کے کاندھے سے کاندھا دے کر چلنے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی تھے۔ قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا اور ساتھ ہی گرفتار ہوئے اور مارکا
میں استاد کے ساتھ شریک ہوئے، ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ لیا، انگریزی فوج میں مسلمانوں کی بھرتی کو حرام ہونے کا فتویٰ دیا، اور یہاں تک کہ کراچی کے مقدمہ میں کفن ساتھ لے گئے، خطر پوشی کو شعار بنایا، ہندوستان کے گوشہ گوشہ کا دورہ کیا اور تحریک آزادی میں روح پھونک دی۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے تحریک آزادی میں زبردست رول ادا کیا، اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سہاوی، مولانا محمد میاں صاحب